اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد الحمد و صلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ عالم قبلہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نہایتی عزت کے لائق علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان انتہائی خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ میلاد شریف کی محفل ہے، میلاد پاک کے حوالہ سے ہی ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے ابو لہب کے حوالہ سے کہ فلما ماتا، کہ جب ابو لہب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کے گھر والوں نے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا، تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا لم الق بعدکم خیرا، کہ تمہارے بعد جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا ہے مجھے کوئی خیر نہیں ملی، مگر وہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ مگر جب سوموار مبارک کا دن آتا ہے تو سوموار مبارک کے دن جس انگلی کے اشارے سے میں نے رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے کچھ جام عطا کیا جاتا ہے، مجھے پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، مجھ پر عذاب کم کیا جاتا ہے، یعنی مجھ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ میں نے نبی سمجھ کر نہیں بتیجا سمجھ کر خوشی منائی تھی، اس وجہ سے مجھ پر یہ کرم ہو رہا ہے سوموار مبارک کے دن۔ میں اس پر ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں نقل فرمائی، بہت سارے محدثین نے اس کا ذکر فرمایا امام جزری کے حوالہ سے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں رسول کریم علیہ السلام نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو روایت فرماتے ہیں کہ اذا کان ابو لہب الکافر الذی نازل القرآن فی ذمہ، کہ ابو لہب وہ کافر تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب وہ کافر کہ جس کی مذمت میں اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا، جس کی مذمت میں قرآن کریم میں پوری سورت اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جوزیا فی النار بفرحات لیلت مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جہنم میں جل رہا ہے، جہنم میں جلتے ہوئے بھی اللہ کریم نے وہ جو اس نے خوشی منائی تھی اسے محروم نہ رکھا، اللہ کریم نے جہنم میں بھی اسے اس کی جزا عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے جہنم میں بھی ابو لہب کو اس کی جزا عطا فرمائی۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فما بالو حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ذرا دیکھ، وہ کافر تھا، وہ پکا جہنمی تھا، جہنم میں بھی اس نے خوشی منائی، وہ محروم نہیں رہا، تو آپ فرماتے ہیں فما بالو حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں پھر رسول کریم علیہ السلام کا وہ امتی موحد جو حقیقت میں توحید والا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا عالم ہوگا، الذی یسر بمولدہ علیہ السلام، جو رسول
رسول کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی مناتا ہے. یعنی آپ نے یہ بات نقل فرمائی، اور بھی حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے. آپ فرماتے ہیں اس سے تو ایک بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حقیقت میں آپ نے فرمایا کہ فما بال حال المسلم الموحد، وہ مسلمان جو توحید پرست ہے. حقیقت میں توحید پرست کون ہے؟ الذی یسر بمولدہ علیہ السلام، جو رسول اللہ کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، جو حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی مناتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، اور پھر جو سے توفیق ہوتی ہے وَيَبْذُلُ مَتَّصَلَ إِلَيْهِ قُدْرَتَهُ فِي مُحَبَّتِهِ علیہ السلام، پھر حضور علیہ السلام کی محبت میں جو اسے توفیق ہوتی ہے حضور کے میلاد کی خوشی میں خرچ کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی، آپ فرماتے ہیں کہ انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم فی جنات النعیم. آپ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر حلفیہ طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ اس بندے کی رب کی بارگاہ میں یہی جزا ہے کہ اللہ کریم رسول کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی منانے کی وجہ سے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اسے جنت میں داخل فرمائے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی یہ محفل ہے، انتہائی برکات والی، رحمتوں والی محفل ہے. اللہ کریم ہمیں زندگی کے ہر لمحے لمحے میں اپنے حبیب علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.